جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے میں بھی بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے سلسلے میں ان واقعات کو اور ان باتوں کو لے کر آتے ہیں کہ بندہ جب دنیا کے اندر ان اعمال کو اپناتا ہے، ان برائیوں کو اپناتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہے کہ جب ان اچھائیوں کو اپناتا ہے، تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں کہ بندے کا عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں اس عمل کے اعتبار سے انہیں اس کا بدلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا نا کہ کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم چند مزید باتیں اور نئے انداز پر سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعے کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ تبرستان ایک ملک ہے، اور وہاں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اور وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی ریاست کی ایک لڑکی کے ساتھ وہ بدکاری کرتا، جی ہاں، ان کی گوہر عصمت جو ہے نا وہ لوٹا کرتا تھا، اور اس کا ایک اپنا معمول تھا، اور اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے پھر وہ اس طرح کی بری عادت کی طرف بڑھ جاتا، بدکاری کی طرف بڑھ جاتا۔ لہٰذا ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک دن اس نے ایک غریب بڑھیا کو پیغام بھجوایا کہ آج میں تیرے گھر آنے والا ہوں، اور پھر وہ اس کی بیٹی کا اس نے مطالبہ کیا۔ اب جب یہ خبر اس بوڑھی خاتون تک پہنچی تو یہ جان لیوا خبر سن کر اب اس بڑھیا کے پیروں تلے ظاہر سی بات ہے کہ زمین نکل گئی، اور اس جان لیوا خبر کو سننے کے بعد اس بڑھیا نے ایک طریقہ اپنایا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کے مشہور ولی حضرت سیدنا شیخ ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی، اور رو رو کر درد دل بیان کرتے ہوئے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالی کہ آپ ولی کامل ہیں، اور پھر میری آپ فریاد سن لیں، میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اس ظالم بادشاہ سے ہمیں نجات مل جائے۔ لہٰذا اب اس دکھیاری ماں کی فریاد سن کر وہ مشہور ولی کامل حضرت سیدنا ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکایا، پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ محترمہ، اس علاقے میں زندہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مستجاب الدعوات ہو۔ جی ہاں، اب آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ مستجاب الدعوات کہتے کسے ہیں، تو سن لیجئے گا
کہ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ وہ مشہور ولی کامل ہیں، اور پھر آپ نے سر جھکا کر جیسا بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ مراقبہ انہوں نے کیا، کشف کے ذریعے سے انہوں نے معلوم کیا کہ اس علاقے میں جتنے زندہ لوگ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہو۔ لہٰذا اب یہاں پر جو سیکھنے والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں، یقیناً کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنی سوسائٹی پر، اپنے معاشرے پر غور کریں کہ کیا ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے مینرز یہ ایسے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کیے گئے ہوں۔ جی ہاں، کئی مرتبہ اگر آپ غور کریں گے نا تو شاید یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، یا پھر آپ نے خود اپنی زبان سے جو ہے نا اس بات کا اظہار کیا ہوگا، کبھی اپنے رشتہ دار کے سامنے تو کبھی اپنے دوستوں کے سامنے، کہ بھائی کیا کریں، اتنے سال سے دعا کر رہے ہیں، دعا بھی کچھ اثر نہیں کر رہی، دعا بھی پتہ نہیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، میں اتنے سالوں سے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، فلاں بزرگ کی مزار پر بھی حاضری دی، وہاں پر بھی حاضری دی، میں نے ان سے بھی دعائیں کروائی۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ دعا تو کروانی چاہیے، لیکن ہم اپنے اعمال، اپنے کردار کی طرف بھی غور کریں کہ میرے عمل ایسے ہیں کہ میری فریاد رب کی بارگاہ میں سنی جا سکے۔ تو پیارے ناظرین، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جو ہے نا متقی بنانے کی کوشش کریں، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو، پیارے آقا کے عشق کو مزید جو ہے نا بڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں بھی ان مؤمنین اور صالحین میں شامل فرمائے گا کہ جس کی دعائیں رب اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بہرحال آئیے اپنے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس علاقے میں جتنے زندہ لوگ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہوگی، جس کی دعائیں قبول ہوں۔ لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا اس بڑھیا سے کہ ہاں فلاں قبرستان میں آپ کو اس طرح کا ایک شخص ملے گا، ایک حلیہ آپ نے بتا دیا، اور کہا اس بڑھیا سے کہ قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر اس نوجوان سے جو ہے نا ملاقات کرو اور اس کے سامنے اپنی حاجت بیان کرو، وہ تمہاری حاجت کو پوری فرمائے گا۔ لہٰذا بڑھیا جب قبرستان پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان، بڑا خوبصورت وہ نظر آیا، جس کے نورانی وجود اور خوبصورت لباس سے نکلنے والی خوشبو نے سارے ماحول کو معطر کر رکھا تھا، خوشبودار کر رکھا تھا۔ لہٰذا بڑھیا نے اس نوجوان کو سلام کیا، اور سلام کے بعد اپنے قبرستان آنے کا مقصد بتایا۔ تو نوجوان نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بڑھیا کی بات سنی، اور سننے کے بعد جو ہے نا دوبارہ اس نوجوان نے کہا کہ دوبارہ تم حضرت سیدنا ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کر دعا کرائیے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے نا پہلے وہ بزرگ نے قبرستان بھیجا، اب اس قبرستان والے نوجوان نے دوبارہ کہا کہ پھر وہاں پر جاؤ اور انہی سے دعا کرواؤ کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو اب یہ جب بات سنی نا بڑھیا نے، تو بڑھیا جھنجلا گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا، تو اب وہ ایک غصے کی کیفیت میں کہنے لگی کہ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، اب آپ کے پاس آئی ہوں تو پھر آپ واپس انہی کے پاس بھیج رہے ہو، لہٰذا یہ بتاؤ کہ میرا مسئلہ حل کون کرے گا، میرا مسئلہ کب حل ہوگا؟ لہٰذا وہ جو نوجوان تھے انہوں نے جو ہے نا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی نرم طبیعت کے ساتھ اس بڑھیا سے کہا کہ آپ انہی کے پاس جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب بڑھیا کیا کرتی کہ اس کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں، لہٰذا وہ حضرت سیدنا ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی، اور آ کر پھر دوبارہ جو ہے نا اپنی اس نے روداد سنائی۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے ایک مرتبہ اپنا سر جھکا لیا، اور کچھ ہی دیر میں آپ کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگا، پھر ایک زوردار آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ بہرحال اب یہ معاملہ یہاں پر ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پھر جب شہر کی طرف دیکھا گیا تو اچانک یہ معاملہ سامنے آیا کہ پورے شہر کے اندر شور برپا ہوا کہ بادشاہ مر گیا ہے۔ جی ہاں، اور بادشاہ کی جو ہے نا گردن ٹوٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہوا یوں تھا کہ جب وہ بدبخت بادشاہ بڑھیا کی بیٹی کی طرف چلا تو اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور بادشاہ منہ کے بل گرا
اور اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی اور آن دا اسپاٹ، جی ہاں فوراً ہی وہاں پر بادشاہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ لہٰذا یوں الحمدللہ عز و جل ایک ولی کامل کی دعا کی برکت سے لوگوں کو ایک ظالم و جابر اور بدکار بادشاہ سے نجات مل گئی۔ پھر جب لوگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ بڑھیا کو قبرستان آپ نے کیوں بھیجا تھا؟ دعا تو آپ ہی نے کی، اور پہلے جب آئی تھی تو پہلے ہی دعا کر دیتے، قبرستان بھیجا گیا، پھر وہاں سے دوبارہ بڑھیا آپ کے پاس آئی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے دعا کی، تو دعا جب آپ نے ہی کرنی تھی تو پھر پہلے کیوں دعا نہیں کی؟ قبرستان اس بڑھیا کو کیوں بھیجا آپ نے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ مجھے یہ بات پسند نہ تھی۔ اب یہاں پر بھی سیکھنے والی ایک بات ہے، پہلے اس کو سن لیجئے، پھر سیکھنا کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میری بد دعا سے کوئی ہلاک ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچے، لہٰذا اب اولیاء کاملین کو اگر دیکھا جائے نا تو وہ بد دعائیں نہیں دیا کرتے، جی وہ دعائیں دیا کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے نا رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ان کا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے، ان کے اندر وہ اوصاف نہیں ہوتے نا کہ وہ کسی کے ساتھ معاذ اللہ ظلم کریں، زیادتی کریں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی کامل ہیں، وہ خود برداشت کرتے ہیں تکالیف کو، سختیوں کو، اور وہ دوسروں کو بھلائی پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی جو ہے نا چاہیے کہ اس وقت جتنے ایف جی این چینل پر مجھے سن رہے ہیں، میں تمام ناظرین سے جو ہے نا وہ عرض کروں گا کہ ہم نا اپنی سوسائٹی کے اندر، بالخصوص اپنے گھر کے اندر اگر دیکھیں نا تو شاید بات بات پر ہم کسی کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بالخصوص اگر میں فیمیلز کی اگر بات کروں نا، اسلامی بہنوں کی اگر بات کروں تو شاید ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تو شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کوس رہی ہوتی ہیں، بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ کے بیٹے نے غلطی کی، آپ کی بیٹی نے غلطی کی، کوئی شرارت کی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو بد دعائیں دیتے رہو، اور اللہ نہ کرے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ جو بد دعا آپ نے دی اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو، اور وہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت تھا وہ قبول ہو گیا، تو پھر بعد میں پریشان کون ہوگا؟ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ ہی پریشان ہوں گے، اس کو جو پرابلم کریٹ ہوگی، اس پرابلم کے کریٹ ہونے کے بعد آپ کو بھی تو پرابلم ہوگی نا، کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، اس طرح کے الفاظ تو کہے جاتے ہیں نا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے تو فلاں ہو جائے، تو یہ ہو جائے، تو واقعی اگر ہو گیا تو پریشان بھی تو آپ ہی ہوں گے، پرابلم بھی تو آپ ہی کو ہوگی، اور پھر یہ سارے معاملات ہیں وہ آپ ہی کو سہنے پڑیں گے۔ تو بہرحال آپس کے اندر اپنی دوستی میں ہو، پڑوس میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، یا خود کی اپنی اولاد ہیں، اپنے گھر کے بڑے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، بھلے ہی جتنا غصہ آئے، رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے، اور پھر کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دیجیے گا۔ جی ہاں، یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے۔ بہرحال اب یہاں پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جس بزرگ کا بھی میں نے تذکرہ کیا تو پھر انہوں نے کیوں اس ظالم بادشاہ کے لیے وہ بد دعا کر دی؟ تو آئیے اب آگے اس کو سنتے ہیں کہ آپ کا وہ جملہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میری بد دعا سے کوئی ہلاک ہو جائے، لیکن آپ نے کیا کیوں اس طرح سے؟ تو آپ نے پھر اس کا انکشاف فرمایا کہ بڑھیا کو قبرستان کیوں بھیجا گیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس بڑھیا کو حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا، اور اس قبرستان میں جو وہ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان سے جو ملاقات ہوئی نا، وہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ تو آپ نے جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے دوبارہ میری طرف اس بڑھیا کو بھیجا نا تو مجھے یہ اشارہ دیا گیا کہ اب اس ظالم کے لیے تم بد دعا کر سکتے ہو۔ تو ان کا اشارہ پا کر ایسے بدکار و سرکش کے لیے گویا آپ نے فرمایا کہ اب بد دعا کرنا جائز ہے، لہٰذا اس کے لیے پھر میں نے بد دعا کی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہاں پر جو ہے نا اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، دو تین باتیں تو ہم نے دوران واقعہ ہی ہم نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی کہ بد دعا نہ کی جائے، پھر اس کے علاوہ دیگر اور دو تین باتیں ہم نے سیکھی۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم کہیں نہ کہیں کیا لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کبھی کسی کا مذاق اڑایا، یہاں بات عزت کی تھی نا، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بدکاری کی طرف جا رہا تھا، لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی کسی کی عزت کو جو ہے نا اچھال دیتا ہے۔
ہاں اس کا مذاق اڑا دیتا ہے، اس کے انداز کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی گفتگو کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے خاندان کا مذاق اڑاتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ہمارے لیے بھی بد دعائیں نکل رہی ہو؟ ہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ جو ہے نا جب جائیں بزرگان دین کی بارگاہ میں اور پھر اولیاء کرام کی مزارات پر جائیں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے نا یا کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں وہ التجائیں کریں کہ یا اللہ ان کے صدقے جو ہے نا مجھے اس ظالم سے نجات عطا کر دے، تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا اور قبر و آخرت میں ہلاک ہو جائیں، تو اپنے آپ کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے بچائیے۔ جی ہاں، مزید آئیے بد دعا سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے اموال پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے۔ جی ہاں، ابھی کچھ منٹس پہلے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ٹھیک ہے بھلے ہی جتنا غصہ آ جائے لیکن بد دعا نہ کیا کریں۔ ہاں حدیث پاک میں بھی اسی کی ترغیب دلائی گئی کہ ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور نہ اپنی جان کے لیے بد دعا کریں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یار آدمی کسی ٹینشن میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، تو پھر اپنے لیے بھی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، ہم بولیں یا نہ بولیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے جائیں گے۔ لیکن جو ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں اور جس ماحول کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی موت اس کا چھٹکارا ہے یا فلاں چیز اس کا چھٹکارا ہے، تو اپنے لیے بھی بسا اوقات وہ نگیٹو جو ہے نا وہ چیز سوچ رہا ہوتا ہے اور بد دعا کی طرف بڑھتا ہے، اپنے مال کی طرف اور پھر بالخصوص اولاد کی طرف جو ہے نا۔ یہ ان تین چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان چیزوں کو لے کر بد دعا نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبول ہو جائے اور پھر تمہیں ہی آخر میں پچھتانا پڑے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور باتیں آئیے ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بد دعا سے ریلیٹڈ آئیے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ بد دعا کب کرنی چاہیے یا کب کرنی جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے نا وہ فرمایا گیا کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے متعلق یہ ظن غالب ہو کہ اس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچے گا۔ جی ہاں، اب اس کو سمجھایا جا رہا ہے، بار بار ترغیب دلائی جا رہی ہے، لیکن وہ کام ہی ایسے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا اب اگر ایسے شخص ہوں کہ جن کی وجہ سے دین کا نقصان ہوتا ہو یا مخلوق کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور پھر یہ غالب ظن ہو چکا ہے کہ اب ان کا بدلنا جو ہے نا یہ مشکل ہے، ان کا اس طرح سے جو ہے نا اپنی لائف کو گزارنا یہ دین کے لیے یا پھر مخلوق کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت ایسے شخص پر بد دعا کرنا یہ درست ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ کسی مسلمان کو یہ بد دعا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو اور تو آگ یا دوزخ میں داخل ہو، ایسی بد دعا نہ دے، کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت وارد ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے اس طرح کہا جائے یا اس کے بارے میں اس طرح کی بد دعا کی جائے۔ پھر اسی طرح سے اپنے اور اپنے احباب کے نفس، وہ اہل و مال، وہ بچوں پر بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ وقت اجابت ہو اور بعد وقوع بلا یعنی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد پھر ندامت ہو۔ وہی جو حدیث پاک ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی تھی، تو اسی کا گویا یوں سمجھ لیں کہ یہ خلاصہ ہے کہ نہ اپنے مال پر، نہ اپنی جان پر اور نہ اپنے رشتہ داروں کے بچوں کے متعلق، نہ اپنے بچوں کے متعلق بد دعا کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ حکم صادر ہو جائے اور پھر وہ نقصان ہو اور بعد میں جو ہے نا ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس کرنا پڑے۔ لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیے، خود بھی دعائیں کریں، دوسروں سے بھی دعائیں کروائیں اور اچھی دعائیں کروائیں، بالخصوص ایمان کی حفاظت اور اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، نیک متقی پرہیزگار بننے کی دعا ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ
آخرت کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، اور بالخصوص تو اخروی معاملات پر دعائیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری نصیب فرمائے اور دونوں جہاں میں بہترین کامیابی ہمیں نصیب کرے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور بات اپنے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں اور ایک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کچھ وہ باتیں کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، اس سے بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک وکیل کے بیان کا جو ہے نا وہ یہ لب لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں جاگیرداروں کا ایک خاندان تھا، اور خاندان کا سربراہ بہت بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد زمینوں کی یہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس کے دو عجیب و غریب شوق تھے، ایک مہنگی گاڑی پر سیر سپاٹے کرنا، اور دوسرا موٹی رقم اپنے پاس رکھنا اور وقتاً فوقتاً اسے گنتے رہنا۔ جی ہاں، شاید اگر آج کے کلچر کو دیکھیں گے نا تو آج یہ بہت سارے نظارے نظر آتے ہیں کہ بھائی مہنگی بائک چاہیے تو پھر جو ہے نا وہ بڑا اسٹینڈرڈ میں لگوں، سب سے امیر ترین آدمی لگوں۔ کبھی کبھی لوگ شاید بیٹھ کر جو ہے نا نوٹ گن رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں بھی پیسے والا ہوں۔ تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دوپہر وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھا کہ نامعلوم کس بات پر زمینوں پر کام کرنے والے مزدور پر غصہ آ گیا، اور زمیندار نے ڈنڈا پکڑا اور اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ اس بیچارے نے جان بچانے کے لیے بھاگ کر ایک جھونپڑے میں پناہ لی۔ زمیندار نے باہر سے کنڈی لگا کر جھونپڑے کو آگ لگا دی، اور جھونپڑا گھاس پھوس اور لکڑی کا ہی تو بنتا ہے، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری کی پوری آگ نے جھونپڑی کو اپنے جو ہے نا وہ دامن میں لے لیا، اور بڑی بھیانک آگ جو ہے نا وہ لگنے لگی۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ زمیندار کی موجودگی میں آگے بڑھ کر اس غریب کی مدد کرتا، لہٰذا وہ غریب جھونپڑے کے اندر ہی جل کر یہ بھسم ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ کسی نے زمیندار کے خلاف قانونی کارروائی کی ہمت بھی نہیں کی۔ کچھ دن قرب و جوار میں سرگوشیوں کے انداز میں اس سانحے کا، اس واقعے کا ذکر ہوا، پھر خاموشی چھا گئی اور لوگ اپنے اپنے معاملات میں لگ گئے۔ اس کے بعد چند ہفتوں بعد زمیندار کے گھٹنوں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی، پھر درد، پھر سجن، پھر اس کے بعد جو ہے نا فالج کا مرض اس کے اوپر لاحق ہو گیا کہ وہ پیرالائزڈ ہو گیا۔ زمیندار کے لیے ہلنا جلنا دوبر ہو گیا۔ ملازم اسے بستر سے استنجا خانے لے جاتے اور واپس بستر پر ڈال دیتے۔ اس کی زندگی بے رونق ہو گئی، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ باتھ روم لے جانے کے لیے بھی جو ہے نا اسے دوسروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور پھر لا کر اسے بالکل ایک بے جان جسم والے کی طرح جو ہے وہ بستر پر جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا ہے۔ پھر مئی کا مہینہ آیا اور گندم کی کٹائی شروع ہو گئی۔ زمیندار نے زمینوں پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ کافی وقت ہو گیا تھا، تو اس اعتبار سے اس نے زمینوں پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا کہ تھریشر سے گندم نکلتے ہوئے میں بھی دیکھ لوں گا، ہوا خواری بھی ہو جائے گی اور یوں میرا دل بہل جائے گا کہ تھوڑا ٹہلنا بھی ہو جائے۔ ملازموں نے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیور لے کر اسے اس کی زمینوں کی طرف، اس کے کھیتوں کی طرف لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں زمین پر گنے کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، جسے چھوئی کہتے ہیں۔ تھریشر کے ذریعے گندم کے دانے ایسی جگہ الگ کیے جا رہے تھے جہاں گاڑی لے جانا دشوار تھا۔ تو ڈرائیور نے زمیندار کو آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ میں یہیں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم جا کر دیکھو کہ کتنی گندم باقی ہے۔ ڈرائیور حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑا۔ پیچھے زمیندار نے سگریٹ سلگایا اور جلتی ہوئی جو ہے نا میچ باکس سے جو کاڑی ہوتی ہے، اس کی تیلی جو ہوتی ہے، وہ گاڑی سے اس نے باہر پھینک دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مئی کا مہینہ ہے اور چلچلاتی دھوپ، اور گاڑی کے نیچے چاروں طرف وہ گنے کی جھاڑیاں، جو گنے کے درخت ہوتے ہیں، گنا ہوتا ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری بکھری ہوئی پڑی تھی، اور جو آگ پکڑنے کا صرف بہانہ مانگتی ہے، سوکھی ہوئی ہے نا، اور گرمی کا موسم ہے، بڑی تیز دھوپ ہے۔ جیسے اس نے اس سگریٹ والی کاڑی کو جو جلانے کے لیے اس نے میچ باکس سے نکال کر جلائی تھی، جیسے اس کو اس نے نیچے پھینکا تو پھر وہ ساری کی ساری جو ہے نا پتیاں جو تھی انہوں نے آگ کو پکڑ لیا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اب یہ معذور زمیندار بھاگتا بھی تو کیسے بھاگتا،
اور کیسے گاڑی سے نکلتا، وہیں گاڑی کے ساتھ یہ بھی جل کر راکھ ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس مزدور کو جھونپڑی کے اندر جلایا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ جس جگہ اس نے اپنے مزدور کو جھونپڑی کے اندر جلایا تھا، اسی اسپاٹ پر وہ بھی اس گاڑی کے اندر جو ہے نا جل کر راکھ ہو گیا۔ لہٰذا یقیناً یہ حق کہا گیا ہے، کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اشعار یہ تحریر فرمائے ہیں کہ جب کہ پے کے اجل روح لے جائے گا، جسم بے جاں تڑپ کر ٹہر جائے گا، لحد میں کوئی تیری نہیں آئے گا، تجھ کو دفنا کے ہر ایک پلٹ جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر کسی کو ستانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، یقیناً شاید یہ اچھا لگتا ہوگا، مزہ آتا ہوگا، انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہم اس کو کر رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اصل جو ہماری حقیقی زندگی ہے نا، یہ قبر و آخرت کی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو پیش نظر رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ اس وقت جو FGN چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنی دولت عطا فرمائی ہوگی کہ آپ کے انڈر بہت سارے امپلائیز کام کرتے ہوں گے، آپ کے گھر میں کچھ نوکر ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے، آپ کی فیکٹری ہوگی، آپ کی جو ہے نا کوئی کمپنی ہوگی، یا آپ کسی آفس کے جو ہے نا باس ہوں گے، آپ کے انڈر کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہے؟ جی ہاں، جس طرح ہم اپنے خود کی اولاد کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے امپلائیز کے ساتھ میں بھی جو ہے نا اچھا برتاؤ کریں۔ دیکھیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ آج غلطی آپ کے امپلائی سے ہوئی ہے تو کل آپ سے ہوگی، کیونکہ ہم غلطیوں سے پاک نہیں ہے نا، یہ ہماری فطرت کے اندر ہے کہ ہم غلطی کریں گے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو غلطی کرنا یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم غلطی کر جاتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ جب غلطی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی غلطیوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو جب وہ رب ہے اور پھر اس ساری کائنات کا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، جب ہم اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے امپلائیز کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی غلطیوں سے درگزر نہیں کر سکتے؟ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھاؤ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، لہٰذا آپ کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، غلطی کرنے پر ان کو سمجھائیں۔ سمجھانے میں کیا جاتا ہے؟ 2 الفاظ ہی لگیں گے، تھوڑا سا منٹ ہی لگے گا، کچھ منٹس میں جو ہے نا ان کو آپ تربیت کریں گے تو ٹھیک ہے، آج جو غلطی کی ہے پھر وہ اس کے بعد غلطی نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بھی شاید یہ معاملہ ہوتا ہے اور امپلائیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پانی منگوایا، یہ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے پانی منگوایا، اب وہ کانچ کی گلاس میں پانی لے کر آیا، اب بیچارے نے گرا دیا، گلاس پھوٹ گئی، اب اس کو اٹھا کر کے ہم نے جو ہے نا تھپڑ رسید کر دیا، بچے کو غصہ کر دیا، اس کو مار دیا، تو اب آپ کے یہ اس طرح کی زیادتی والے عمل کرنے سے کیا وہ گلاس جوڑ جائے گی؟ کیا وہ مومنٹ واپس ہو جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہوگی نا، جو نقصان ہو گیا تو ہو گیا، لیکن جب آپ اچھے انداز میں اس کی تربیت کریں گے تو اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور پھر الحمدللہ عز و جل وہ آئندہ احتیاط بھی کرے گا۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، خادم دربار رسالت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سالوں سال رہے نا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے گھر کا کام کاج کرتے رہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی جو ہے نا یہ ارشاد نہیں فرمائے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے کر لیے، امپلائی کر لیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ بھائی کس کو پوچھ کے کیا تم نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، ہاں کبھی نہیں ارشاد فرمایا، اور اگر کوئی کام کسی وجہ سے نہیں ہو پایا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ پیارے آقا یہ معلم کائنات ہے نا، یہ تربیت کے لیے تشریف لائے اور پھر آپ تربیت فرماتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے امپلائیز کو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، کوئی زیادتی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے دل سے آہ نکلے
اور وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کسی کے ساتھ نہ ظلم کریں گے، نہ زیادتی کریں گے، نہ کسی کا مذاق اڑائیں گے، اور نہ ہی کسی کو بے عزت کرنے کی جو ہے ہم اس طرح کے کوشش کریں گے، نہ اس طرح کے کوئی کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں خوب خوب نیکیاں کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کل ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے۔ جو کام آج ہم نے کسی کے ساتھ کیا ہے یہ عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ ہم نے آج کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کل وہ نقصان ہمارے ساتھ بلکہ اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ زیادتی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اندر صبر کو بھی ہم پیدا کریں گے اور پھر رب کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں